السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا کبھی آپ نے ایسا وقت دیکھا ہے جب زندگی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو اور پھر اچانک ایک روشنی آپ کا راستہ بدل دے؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی ناول کی جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، ایک تبدیلی ہے اور ایک انقلاب ہے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے مصحف، جو کہ نمرہ احمد نے تحریر کیا ہے۔ مصحف ایک ایسا ناول ہے جو بظاہر ایک عام سی لڑکی کی کہانی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک گہرے روحانی سفر کی داستان ہے۔ اس ناول میں زندگی کی تلخ حقیقتیں، رشتوں کی پیچیدگیاں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق کی طاقت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ نمرہ احمد نے اس کہانی میں جدید معاشرے کی حقیقت کو قرآن کے پیغام کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا ہے جو قاری کے دل کو چھو جاتا ہے۔ اس کہانی کی ہیروئن محمل ایک ایسی لڑکی ہے جو زندگی میں بار بار ناکامیوں، دھوکوں اور محرومیوں کا سامنا کرتی ہے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح خوشیوں کی تلاش میں ہے، لیکن قسمت جیسے اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ محمل کا کردار ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا انسان جو دنیاوی مسائل میں الجھ کر اپنی اصلی حقیقت بھول جاتا ہے۔ ناول کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے دنیا ہمیشہ منصف نہیں ہوتی، ہر اچھے انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اور بعض اوقات ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ محمل کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھاتی ہے، ٹوٹتی ہے اور بالآخر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کہانی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ وہ وقت ہوتا ہے جب محمل کی زندگی میں قرآن یعنی مصحف داخل ہوتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اینگل لیتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا بلکہ ایک رہنما، ایک دوست، ایک سہارا بن جاتا ہے۔ محمل کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ محمل کی تبدیلی اس ناول کا سب سے متاثر کن پہلو ہے۔ ابتدا میں وہ مایوس ہوتی ہے، خود غرض ہوتی ہے، دنیاوی سوچ رکھتی ہے، لیکن آخر میں وہ مضبوط بنتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرتی ہے اور اپنی زندگی کو نئے معنی دیتی ہے۔ یہ تبدیلی نہایت حقیقت پسندانہ اور متاثر کن ہے۔ اگرچہ ناول میں محبت کا عنصر بھی موجود ہے، لیکن یہ عام رومانوی کہانیوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں محبت قربانی ہے، صبر ہے، اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے۔ نمرہ احمد نے محمل کے ذہنی اور جذباتی حالات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس میں انزائٹی، ڈپریشن اور دوسرے دیگر نفسیاتی پہلوؤں کو بھی بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں نہایت ہی حقیقت کے ساتھ دکھائی گئی ہیں جو پڑھنے والے کو کہانی سے جوڑ دیتی ہیں۔ مصحف صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک میسج ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی آخرت ہے اور اللہ سے تعلق ہی اصل طاقت ہے۔ یہ ناول ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمرہ احمد کا اسلوب سادہ مگر پر اثر ہے، جذباتی مگر متوازن ہے اور روحانی مگر حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہانی پڑھنے والے کو اس کہانی میں اس طرح شامل کر لیتی ہیں کہ پڑھنے والے کو خود کی جگہ محمل محسوس ہوتی ہے اور وہ خود کو محمل ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناول کے اندر اگر کچھ مضبوط چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کی کہانی بہت مضبوط ہے، حقیقت پسندانہ کردار ہیں، گہرا روحانی پیغام ہے اور اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے۔ یہ قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اس کی ویکنس کو دیکھا جائے تو ناول بہترین ہے، لیکن کچھ جگہوں پر رفتار سست محسوس ہوتی ہے، بعض واقعات تھوڑے ڈرامائی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ خامیاں مجموعی اثر کو زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ یہ ناول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جو خود کو کھو چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون تلاش کر رہے ہیں تو یہ ناول آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ مشکلات امتحان ہیں، سزا نہیں،
قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اور یہی اس ناول کے کی لیسنز ہیں۔ مصحف ایک ایسا ناول ہے جو صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو رلاتا ہے، ہنساتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور آخر میں آپ کو مکمل بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ناول نہیں پڑھا تو یقین کریں آپ ایک بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔